کیا کھیل بنا رکھا؟ بہت عمدہ. یہی وجہ ہے پیر بدلتے رہے، طبیعتیں نہیں بدلی. شرابی تھا شرابی رہ گیا، جواری تھا جواری رہ گیا، بے نمازی تھا بے نمازی رہ گیا. پیر نے بھی اس لیے نہیں ٹوکا کہیں رسید کم نہ ہو جائے 50,000. کیا بات. جرت پیدا ہونی چاہیے، اور جرت اس میں ہوگی جس کی رگوں کے اندر حلال لہو ہوگا. واہ واہ واہ. یہ یاد رکھیے. اب گوئی رہنی چاہیے. میرا نبی منبر پہ بیٹھا ہے، آج تو بیاض والا 500 روپے دے دے پیر صاحب کو، کہہ رہے ہیں جنتی جسے دیکھنا اسے دیکھنا. اب تو ہم بانٹ رہے ہیں جنت. حضور منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں لوگوں جس سے اپنے لوگ ناراض ہیں وہ میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے. اللہ. جس سے اپنے ناراض ہے اس سے میں ناراض ہوں. اللہ. محبوب نے اتنی بات کہی. 18 سالہ نوجوان اٹھا روتے ہوئے خالہ کے دروازے پہ گیا، جا کے کہنے لگا خالہ دروازہ کھول. خالہ نے دروازہ کھولا، دیکھا آیا بھانجا کھڑا ہے. کہا کیوں آیا ہے؟ کہا میں تجھے راضی کرنے کے لیے آیا ہوں. کہا کل تک تو میرا نام نہیں لینا چاہتا تھا، آج کیسے آ گیا؟ کہا آج میرے محبوب نے اعلان کر دیا ہے جس سے اس کے اپنے ناراض ہیں وہ میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے. کہا جسے مصطفیٰ اٹھا دے پھر اس کا ٹھکانہ کہاں رہتا ہے؟ خالہ معافی دے دے، آج راضی ہو جا. اس نے کہا کس کی بات کرتا ہے؟ کہا جس کے تو نام سے بھی چڑھتی ہے. میں اسی محبوب کی بات کر رہا ہوں. آج یہ اسی نے اعلان کیا ہے جس سے اس کے اپنے ناراض ہیں وہ میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے. خالہ نے اتنا سنا، بھانجے کا ہاتھ پکڑ کے کہتی چل یہ سودا یہاں نہیں ہوگا، اب یہ سودا تیرے محبوب کے قدموں میں چل کے ہوگا. کہا کہنا کیا چاہتی ہے؟ کہ اپنے محبوب کی چوکھٹ پہ مجھے بھی لے کے چل. جب خالہ بھانجے آئے ہیں میرے نبی نے دروازے پہ کھڑے دیکھا ہے، اشارہ فرما کے کہتے کیسے آنا ہوا ہے؟ خالہ نے اشارہ کیا، محبوب ذرا اٹھ کے تو آئیے صحیح. آج اگر کمزور پیر مرید آ جاتا ہے تو دروازے کے کھڑے دربان دھکا دے دیتے ہیں. حضور ابھی آرام میں ہے، ابھی ملاقات نہیں ہو سکتی ہے. سلام کرو کائنات کے سب سے بڑے پیر کو جسے محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے. آقا کریم کے دروازے پہ ایک غیر خاتون آ کر کے کہتی ہے ذرا اٹھ کے باہر آئی ہے. میرے نبی نے اپنی جگہ چھوڑی ہے، دروازے پہ تشریف لے کر کے آتے ہیں. کہتے خاتون کیسے آئی ہو؟ کہا یہ بتائیے کہ آپ نے یہ اعلان کیا ہے جس سے اپنے ناراض ہیں اس سے میں بھی ناراض ہوں. کہا ہاں یہ میرے دین کا تقاضا ہے، یہ کسی کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ جوڑنے کے لیے آیا ہے. خاتون نے کہا تھا محبوب اب دشمنیاں بعد میں ختم کی جائیں گی، پہلے ہاتھ بڑھا کر کے یہ دوریاں مٹا دیجئے. کہا کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا میں سمجھ گئی ہوں جس دین کا لانے والا پیغمبر اتنا اچھا ہے وہ دین خود میں کتنا اچھا اور خوبصورت نظر آتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت. خوبصورتی پیدا کرے تو ایسے لوگوں سے مرید نہ ہونا جو ڈھونڈ ڈھونڈ کے گھیر گھیر کے پکڑتے. مرید کرے قسم سے سنے قرآن کی کچھ آیتیں اگر تلاوت کرنے لگ جائیں تو ایسا لگتا ہے کسی نے زمین ہمارے سر پہ رکھ دی. ایک جگہ چلے گئے، کہا نماز تو پیر صاحب ہی پڑھائیں گے. ہم نے کہا چلو ٹھیک بھائی پیر صاحب پڑھائیں گے. سورہ فاتحہ ایسے لگ رہی تھی جیسے پورا قرآن ہو گیا. کنڈیشن دیکھے یار نہیں آتا ہے، لوگوں کو جنت تک کے بانٹ رہا ہے. بیٹھے علماء میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں ہمارے پاس سب سے بڑی کتاب قرآن. بے شک سبحان اللہ. اگر ہمارے رہنماؤں کو کوئی نہیں آتا تو کیا آتا؟ اور تجوید کیا بات ہے؟ قسم رکھا ہے لوگوں نے. کیا کہنا؟ اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں. قاری صاحب سن رہے جب تک قرآن ما یجوزو بھی الصلاۃ نہیں ہوگا اس وقت تک تمہاری نماز ہوگی. واہ واہ. درست پڑھنا سیکھے قرآن، درست پڑھنا سیکھے. ایسے لوگوں سے بچیں گے انشاءاللہ. اور ہم نے کیا کیا علماء کو؟ ہم نے انہیں تصویر نہیں دکھائی رسید. حضرت یہی ہے، ابھی اسے دے دیے، ابھی اسے دے دیے. ہاں حضور آئے تھے 3 لاکھ حضور کو دے دیے. کیا کہنا؟ جو صبح میں ناشتہ دے رہے ہیں، 2 ٹائم کھانا بچوں کو دے رہے ہیں، اس کے علاوہ دوائیوں کا پورا انتظام ہے، اس کے علاوہ رہائش کا پورا انتظام ہے، لائٹ ہے، پانی ہے، بچوں کے نماز پڑھنے کے لیے پنکھے ہیں، چٹائیاں ہیں، سارے انتظامات یہ کرتے ہیں. اور ان کے لیے 10 روپے مجھے بتاؤ، ان کے لیے 10 روپے جسے تمہارے پیسے سے جا کے پیرس میں موج کر دیے اسے 3 لاکھ. جسے 3 بجے اٹھ کے قرآن پڑھانا ہے اسے 10 روپے. قوم تباہ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ اللہ. قوم برباد نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ یہی وجہ ہے ہم نے رشتے مدرسے اور مدرسے والوں سے توڑے ہیں. ہماری قوم
وجہ ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, شراب پینا اچھا کام ہے کہ برا؟ سارے بولے. کوئی بندہ ایسا تو نہیں جو اسے اچھا سمجھتا ہو؟ کیا یہ اچھا لگے گا قیامت میں جب اس جرم کی بنیاد میں تمہارا باپ کا نام لے کر کے تمہیں آواز دی جائے گی اور تمہارے گناہ کی بنیاد میں شرمندگی تمہارے باپ کو اٹھانی پڑے گی؟ اللہ. اسی دن کے لیے اولاد کو پالتے ہیں ماں باپ کہ کل جب تم 4 پیسے کمانے لگ جاؤ